اپنے بیوی اور بچوں اور ان کی حفاظت کے لیے کچھ مجاہدین کو پیچھے چھوڑانا بھی اسی دھوکے کا ایک حصہ تھا۔ رومی پیچھے کو بھاگے تو یہی مجاہدین جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھر انہوں نے رومیوں کی پسپائی کا راستہ روک لیا۔ ایک اور سالار معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کی پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق 500 سوار ساتھ لے کر حمص کے راستے میں آ گئے تاکہ کوئی رومی شہر کی طرف نہ آ سکے۔ رومی اتنی جلدی بھاگنے والے نہیں تھے، لیکن وہ مجاہدین کے پھندے میں آ گئے تھے۔ وہ تازہ دم تھے، کچھ اپنی روایات کے مطابق اور کچھ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان کے سالار حربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، ان کے راستے میں جو آتا تھا کٹ جاتا تھا۔ آخر وہ انہیں نظر آ گیا۔ میں ہوں ابن الولید، خالد رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا۔ فارسیوں کا قاتل ابن الولید، رومیوں کا قاتل ابن الولید۔ حربیس نامی گرامی جنگجو تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بڑھا لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے اترے اور اس کی طرف بڑھے، لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ رومی زبان میں وہ شیر کی مانند دھاڑنے والا کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ یہ رومی اپنے سالار حربیس کو پیچھے ہٹا کر خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ 2-3 پینترے دونوں نے بدلے اور خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار رومی کی آہنی خود پر پڑی، خود اتنی مضبوط اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کے ہاتھ صرف دستہ رہ گیا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے محافظوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لے لیں، مگر رومی درندوں کی طرح غراتا، دھاڑتا اور خالد رضی اللہ عنہ کے آگے ہو جاتا تھا کہ وہ دوسری تلوار نہ لے سکیں۔ ایک محافظ نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف تلوار پھینکی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور تلوار پرے پھینک دی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑ توڑ وار کرنے شروع کر دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ ادھر ادھر ہو کر وار بچاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا، جسے خالد رضی اللہ عنہ کی گردن یا اس سے ذرا نیچے پڑنا چاہیے تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ رومی کا یہ زوردار وار خالی گیا تو اپنے ہی زور سے وہ گھوم گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اچھل کر اس پر جھپٹے۔ رومی پلک جھپکتے پھر گھوم گیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے بازوں کے شکنجے میں آ گیا۔ اب صورت یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور رومی خالد رضی اللہ عنہ کے بازوؤں میں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بازوؤں کو دبانا اور شکنجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی خالد رضی اللہ عنہ کی گرفت سے بچنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس قدر زور لگا رہے تھے کہ خون ان کے چہرے میں آ گیا اور چہرہ گہرا لال ہو گیا۔ رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور چہرے پر تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ رومی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور زیادہ زور سے اپنے بازوں کے شکنجے کو تنگ کرتے گئے۔ رومی کی پسلیاں ٹوٹتی گئیں اور اس کا تڑپنا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا، وہ مر چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس رومی کی تلوار اٹھا لی اور حربیس کو للکارا، لیکن حربیس اپنے پہلوان کا انجام دیکھ کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی پہلوان کی تلوار بلند کر کے لہرائی اور نعرہ لگایا۔ اس مقابلے کے دوران رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے رومی پہلوان کو کس طرح ہلاک کیا ہے تو وہ دوڑے آئے۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بڑے مسرور لہجے میں کہا، تو نے جو کہا تھا کر دکھایا ہے، تو نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے جب گزشتہ روز محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تجویز پیش کی تھی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالاروں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، پھر بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ محاصرہ اٹھانے کے حق میں نہیں تھے۔ تب خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، میری تجویز پر عمل کریں، میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا، ان کی کمر توڑ دوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ رومی فوج کی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ مارچ 636 عیسوی صفر 15 ہجری مسلمان فاتح کی حیثیت سے حمص میں داخل ہوئے۔ حمص پر جو خوف و ہراس طاری تھا وہ اس وقت بھگدڑ اور نفسا نفسی کی صورت اختیار کر گیا جب مسلمان حمص میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے، لیکن جس شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بزور شمشیر شہر کو فتح کریں تو وہ ہر گھر سے مال و اموال اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔
مسلمانوں نے حمص تو بڑی ہی مشکل سے فتح کیا تھا۔ رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 سوار رومی ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے ان کی کمزوری سمجھ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ اس معرکے میں رومیوں کے صرف 100 سوار زندہ بچے تھے، اور جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 235 تھی۔ اتنی خونریز لڑائی لڑ کر مسلمانوں نے حمص فتح کیا تھا۔ حمص والوں نے جب دیکھا کہ ان کے جو 5000 سوار مسلمانوں کے تعاقب میں گئے ہیں ان میں سے بہت سے تھوڑے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک سوار دستہ رومیوں اور حمص کے دروازوں کے درمیان آ گیا ہے اور رومی سوار نہ بھاگ سکتے ہیں نہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ شہر میں اتنی فوج نہیں رہ گئی تھی جو ان کی مدد کو پہنچتی۔ یہ سوار مسلمان سواروں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ جب حمص میں داخل ہوئے تو چند ایک شہری ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دو مسلمان سالاروں کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے۔ دونوں سالاروں نے گھوڑے روک لیے۔ اٹھو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سب سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر وہ خوف و ہراس اور رحم طلبی کا گہرا تاثر تھا۔ بولو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اگر تمہاری فوج ہمارے کہنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتی تو تمہیں ہمارے آگے سجدے میں گرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہم رحم کے طلبگار ہیں، ایک نے التجا کی۔ وہ رومی فوج تھی جو آپ سے لڑی ہے، ہم رومی نہیں، ہم آپ کا ہر مطالبہ پورا کریں گے۔ ہم صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور اللہ کے آگے کیا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم کسی کو اپنا غلام بنانے نہیں آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے حمص کے لوگوں سے صرف 1 دینار فی کس جزیہ لیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی شخص شہر چھوڑ کر نہ جائے۔ شہر کے لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اس اعلان نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعض اس مسلمانوں کی ایک چال سمجھے، وہ رات بھر اس خوف سے جاگتے رہے کہ مسلمان رات کو ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن رات گزر گئی اور کچھ بھی نہ ہوا۔ رومی شہنشاہ ہرقل حمص سے تقریباً 80 میل دور انطاکیہ میں تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ حمص بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا، جیسے وہ اسی خبر کا منتظر تھا۔ اس کے سالار، مشیر اور شاہی خاندان کے افراد جانتے تھے کہ ہرقل کا یہ تبسم موت کی مسکراہٹ ہے اور اس تبسم میں قہر بھرا ہوا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ عرب کے ان مسلمانوں نے حمص کس طرح لیا ہے؟ ہرقل نے خبر لانے والے سے پوچھا۔ تم سالار تو نہیں، کماندار ہو، جنگ کو سمجھتے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ سب سمجھتا ہوں قیصر روم، خبر لانے والے نے کہا۔ میرا نام سازیرس ہے، ایک جیش کا کماندار ہوں۔ حمص ایک دھوکے نے ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے سالاروں کا توقع تھی کہ مسلمان اتنی سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے سردی کی شدت محاصرے میں گزار دی اور محاصرہ اس وقت اٹھا کر چلے جب سردی کی شدت گزر گئی تھی اور درختوں کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں، اور ہمارے سالار اس وقت قلعے میں بیٹھے رہے جب دشمن باہر سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ ہرقل نے کہا، ہمارے سالار دشمن پر اس وقت نہ جھپٹے جب سردی نے ان کی رگوں میں خون منجمد کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ قیصر روم، سازیرس نے کہا، وہ جب کوچ کر گئے تو سالار ہربیس نے 5000 سواروں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے تعاقب میں جاؤ اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے۔ ہم ان کے تعاقب میں گئے، جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ سازیرس نے ہرقل کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں کس طرح گھیرے میں لیا اور ان کے سواروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارا سالار ہربیس کہاں ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ سازیرس نے کہا، وہ اس وقت وہاں سے نکل گئے تھے جب مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید نے ہمارے پہلوان کو اپنے بازوں میں جکڑ لیا تھا اور پہلوان کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ کیا ہمارے پہلوان کو خالد بن الولید نے مار ڈالا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ سازیرس کچھ دیر ہرقل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دائیں بائیں آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ مسلمان سالار نے ہمارے پہلوان کو بازو میں دبوچ کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالی تھیں، سازیرس نے کہا، اور وہ مر گیا۔ آفرین! ہرقل کے ہونٹوں سے سرگوشی پھیل گئی۔ یہ طاقت جسم کی نہیں۔ وہ اچانک جیسے بیدار ہو گیا ہو، اس نے جاندار آواز میں کہا، میں انہیں کچل دوں گا، انہیں آگے آنے دو۔ اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، انہیں اور آگے آنے دو، اور آگے جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ اور آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے حمص کے انتظامات کے لیے کچھ نفری وہاں چھوڑ دی تھی۔ حمص سے وہ اپنے دستوں کے ساتھ حمص سے آگے ہما، پھر اس سے آگے شرس تک جا پہنچے تھے۔ وہاں سے انطاکیہ کا فاصلہ 35-40 میل کے درمیان تھا۔
انطاکیہ اہم ترین مقام تھا کیونکہ اسے ہرقل نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا اور وہیں رومیوں کی فوج کا اجتماع اور فوج کی تقسیم ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے شرز سے کوچ کیا، تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ رومیوں کا ایک قافلہ سا آتا نظر آیا۔ اس کی حفاظت کے لیے رومی فوجیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اونٹوں اور گاڑیوں کے اس قافلے میں فوجی سامان جا رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اشارے پر مجاہدین نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ رومی فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کی، انہوں نے بتایا کہ یہ فوج کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس میں ہتھیار بھی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا اور انہیں تاثر دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہم نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا، اس رومی فوجی قافلے کے کماندار نے جاں بخشی کی التجا کرتے ہوئے کہا۔ ہم رومی نہیں، ہم تو ان کی رعایا ہیں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ پھر دوستی کا ثبوت دو، انہیں کہا گیا۔ یہ بتا دو کہ انطاکیہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی تباہی کا سامان ہو رہا ہے، قافلے کے کماندار نے جواب دیا۔ وہاں بہت بڑی فوج اکٹھی کی جا رہی ہے، دور دور سے عیسائی قبیلے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور انہیں میدان جنگ میں لڑنے کے ڈھنگ سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہماری جانیں ہمیں واپس کر دی ہیں تو ہم آپ کی جانیں بچاتے ہیں، قافلے کے ایک اور آدمی نے کہا۔ آپ آگے نہ جائیں، آپ کی نفری بہت تھوڑی ہے اور انطاکیہ میں شہنشاہ ہرقل جو فوج اکٹھی کر چکا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ کیا اتنی زیادہ شکستوں نے اس کی کمر ابھی توڑی نہیں؟ مسلمانوں کے ایک سالار نے پوچھا۔ ہم اتنے بڑے لوگ نہیں کہ شہنشاہ تک رسائی حاصل کر سکیں، رومیوں کے کماندار نے کہا۔ ہم اس کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے سالاروں سے جو پتہ چلا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہرقل کی کمر اتنی کمزور نہیں کہ چند ایک شکستوں سے ٹوٹ جائے گی، اس نے اپنا دماغ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اسے فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر اس کا نشہ طاری نہیں کیا کرتا اور شکست سے وہ مایوس نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو حسین ترین اور نوجوان لڑکیوں اور شراب کا رسیا ہے، اب شراب تو پیتا ہوگا لیکن اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیتا۔ وہ تو راتوں کو شاید سوتا بھی نہیں ہوگا، دوسرے نے کہا۔ اس پر ایک جنون سوار ہے، فوج اکٹھی کرو۔ اس کے آدمی بستی بستی جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان طوفانوں کی طرح آ رہے ہیں اور وہ تمہارے مذہب کو اور تمہاری عورتوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گے۔ لوگ قبیلہ در قبیلہ مذہب کے نام پر اور اپنی عورتوں کو مسلمانوں سے بچانے کی خاطر انطاکیہ میں آ رہے ہیں۔ آپ نے آگے جانا ہے تو زیادہ فوج لے کر آئیں ورنہ رک جائیں۔ اب شہنشاہ ہرقل زیادہ وقت نئی فوج کی تنظیم اور تربیت میں گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دو، انہیں اور آگے آنے دو۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے، ایک اور بولا، اب اپنی فوج کی ہر پسپائی میرے دل کو مضبوط کرتی ہے، میری فوج کی ہر پسپائی عرب کے ان مسلمانوں کو میرے جال میں لا رہی ہے۔ اس قافلے سے جو صورتحال ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوئی وہ غلط نہیں تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہرقل روایتی شہنشاہ نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا فن حرب و ضرب کا ماہر جنگجو تھا اور وہ میدان جنگ کا شاطر جرنیل تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو ان اطلاعات نے جو انہیں قافلے سے ملی وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ خدا کی قسم امین الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے اور ہم ہرقل کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لے۔ آج رات تک اپنے کسی آدمی کو آ جانا چاہیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سلیمان، جب تک آگے کی مصدقہ صورتحال معلوم نہیں ہوتی ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اپنے کسی آدمی سے مراد وہ جاسوس تھے جو انطاکیہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی سپہ سالاری کے دور میں جاسوسی کے نظام کو باقاعدہ اور منظم کر دیا تھا اور جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ مسلمان جاسوس جان کی بازی لگا کر بڑی قیمتی معلومات لے آتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ہرقل نے اپنی فوج کی پے در پے شکستوں کی خبر سن کر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھری ہوئی لڑائیوں میں شکست نہیں دے سکتا۔ ایک شکستیں تو وہ تھیں جو رومی فوج کو خالد رضی اللہ عنہ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دی تھیں، اور دوسری وہ تھیں جو دوسرے سالار شام کے دوسرے علاقوں میں رومیوں کو دیتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں کسی ایک میدان میں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا جائے اور ان کے خلاف ان سے کئی گنا زیادہ فوج میدان میں اتاری جائے۔ چنانچہ اس نے نئی اور بہت بڑی فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں نے جب ہومس پر قبضہ کیا اس وقت تک ان کی نئی فوج کی نفری 1.5 لاکھ ہو چکی تھی۔ انطاکیہ سے 40 میل دور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ اس سے 2 روز بعد جب انہوں نے رومیوں کا قافلہ پکڑا تھا، مسلمان مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار پڑاؤ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اتنی دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ رومیوں کا کوئی فوجی سوار ہے یا کوئی مسافر ہے۔ پڑاؤ سے کچھ دور اس نے گھوڑا موڑا اور پڑاؤ کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ پکڑ لاؤ اسے، کسی کماندار نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ سوار ابھی گھوڑوں پر زینے ڈال رہے تھے کہ اس اجنبی سوار نے گھوڑا پڑاؤ کی طرف موڑ دیا۔ اللہ اکبر، اس نے نعرہ لگایا اور قریب آ کر اس نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں اپنے پرچم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی نے کہا اور چند ایک مجاہدین اس کی طرف دوڑے۔
ایک نے کہا خدا کی قسم ہم ابھی تجھے رومی فوجی سمجھ رہے ہیں، کیا یہ لباس اس رومی کا ہے جسے تو نے قتل کیا ہوگا؟ ایک نے پوچھا۔ ابن احدی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ جاسوس ہے اور انطاکیہ سے آیا ہے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ ان 3-4 جاسوسوں میں سے تھا جو 1.5-2 مہینوں سے انطاکیہ گئے ہوئے تھے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن احدی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے گلے لگا کر کہا۔ ہم انطاکیہ کی خبر کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ابن احدی نے خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ سیاہ کالی گھٹا ہے جو انطاکیہ کے افق سے اٹھ رہی ہے، ابن احدی نے عربوں کے مخصوص شاعرانہ انداز میں کہا۔ اس گھٹا سے جو میں برسے گا وہ زمین پر سیلاب بن کر چٹانوں کو بھی بہا لے جائے گا۔ امین الامت اور ابن الولید، اللہ نے تمہیں اشارہ دیا ہے کہ آگے نہ جانا۔ ہمیں یہ اشارہ دشمن کے ایک قافلے نے دیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ رومیوں کا فوجی قافلہ ہے جسے ہم نے پکڑ لیا ہے، اسے اللہ کا بھیجا ہوا قافلہ سمجھ امین الامت۔ ابن احدی نے کہا، اب پوری بات مجھ سے سن۔ انطاکیہ کے اندر اور باہر لشکر کے سپاہیوں اور گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ انطاکیہ کے گرد و نواح میں دور دور تک خیموں کا جنگل ہے جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہرقل نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت خطرناک ہے، کیا تیری خبر مصدقہ ہو سکتی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ میں ہرقل کی فوج کے ایک ٹولے کا کماندار ہوں ابو سلیمان، ابن احدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رومیوں کی اس وقت یہ حالت ہے کہ جو کوئی انطاکیہ کے دروازے پر جا کر کہے کہ فوج میں بھرتی ہونے آیا ہے تو اس کے لیے شہر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن احدی جس طرح انطاکیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اس نے تفصیلات سنائی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیسائی عرب بن کر انطاکیہ گیا تھا، انہیں اسی وقت فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی روز گھڑ دوڑ کے میدان میں شہ سواری، تیغ زنی اور دوڑتے گھوڑے سے تیر نشانے پر لگانے کے مقابلے ہو رہے تھے، ان میں ہر کوئی شامل ہو سکتا تھا۔ ابن احدی اپنی فوج کا مشہور شہ سوار تھا اور بڑا ہی خوبصورت جوان۔ وہ مقابلے میں اس طرح شریک ہو گیا کہ میدان میں جا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا اور تلوار نکال کر تیغ زن سواروں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک سوار اس کے مقابلے میں اترا، وہ رومی تھا۔ اگر تجھے اپنے بازوں اور اپنے گھوڑے پر پورا بھروسہ ہے تو میرے مقابلے میں آئے اجنبی سوار۔ ابن احدی نے اسے کہا، میری تلوار تیرے خون کی پیاسی تو نہیں، لیکن اس کے سامنے تیری تلوار آئے گی تو تیری تلوار کے مقابلے میں میری برچھی آئے گی، اے بدقسمت اجنبی۔ دوسرے سوار نے کہا، اگر تجھے زندگی عزیز نہیں تو آجا۔ ابن احدی نے گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑایا اور اسے للکارا۔ رومی سوار گھوڑے کو کچھ دور لے گیا اور گھوڑا موڑ کر ایڑ لگائی۔ اس نے برچھی نیزہ بازی کے انداز سے آگے کر لی تھی۔ ابن احدی اس کی طرف منہ موڑ کے کھڑے رہے۔ رومی کی رفتار اور تیز ہو گئی جب اس کی برچھی کی انی ابن احدی کے سینے سے تھوڑی سی دور رہ گئی تو وہ اس قدر پھرتی سے گھوڑے کی دوسری طرف جھک گیا جیسے وہ گھوڑے پر تھا ہی نہیں۔ رومی کی برچھی ہوا کو کاٹتی آگے نکل گئی۔ ابن احدی گھوڑے پر سیدھا ہوا اور اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ اس کا گھوڑا دوڑا اور فوراً ہی مڑ کر رومی کے پیچھے چلا گیا۔ رومی اپنا گھوڑا موڑ رہا تھا کہ ابن احدی اس تک جا پہنچا اور تلوار سے اس کی برچھی توڑ دی۔ رومی نے گھوڑا موڑ کر تلوار نکال لی، لیکن وہ ابن احدی پر صرف ایک وار کر سکا جو ابن احدی نے بچا لیا اور فوراً ہی اس مسلمان شہ سوار کی تلوار رومی سوار کے پہلو میں اتر گئی۔ وہ اس پہلو کی طرف لڑک گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر ایک رومی سوار ابن احدی کے مقابلے میں آیا۔ وہ آتا نظر آیا اور تماشائیوں نے اسے گھوڑے سے گرتے دیکھا۔ ایک اور سوار میدان میں آیا۔ رک جاؤ، ہرقل کی گرجدار آواز سنائی دی، ادھر آ شاہ سوار۔ ابن احدی نے گھوڑا ہرقل کے سامنے جا روکا۔ ہرقل اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تجھے بتایا نہیں گیا کہ یہ مقابلے ہیں، لڑائی نہیں؟ ہرقل نے کہا، تم ان دونوں کو زخمی کر سکتے تھے، جان سے نہیں مارنا تھا، پھر بھی ہم تمہاری قدر کرتے ہیں۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ مت پوچھ شہنشاہ کہاں سے آیا ہوں۔ ابن احدی نے کہا، یہ میرے دشمن نہیں تھے، لیکن میرے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے اور جب کوئی مجھے مقابلے کے لیے للکارتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ میں جب اسے قتل کر چکتا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ میں عیسائی عرب ہوں شہنشاہ، بہت دور سے آیا ہوں۔ کیا تیرے دل میں مسلمانوں کی اتنی دشمنی ہے کہ تو اندھا ہو جاتا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ جتنی شہنشاہ سمجھے ہیں، ابن احدی نے کہا۔ کیا شہنشاہ مجھے آگے نہیں بھیجیں گے؟ میں مسلمانوں سے لڑنے آیا ہوں۔ ہم تجھے آگے بھیجیں گے، ہرقل نے کہا۔ تو نے 2 شیروں کو مارا ہے اور تو معمولی سے خاندان کا فرد نہیں لگتا۔ امین الامت، ابن احدی نے ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہم سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے سپاہی کی حیثیت میں فوج میں رکھ لیں گے، لیکن انہوں نے مجھے 100 سپاہیوں کا کماندار بنا دیا۔ اس طرح میری رسائی سالاروں تک ہو گئی۔ میرے دوسرے ساتھی بھی کسی نہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے انہیں قیمتی خبریں مل سکتی ہیں۔ ہم سب عیسائی عرب بنے رہے اور آپس میں ملتے رہے۔ کچھ باتیں مجھے انہوں نے بتائی ہیں، باقی حالات میں نے خود دیکھے ہیں۔ خمس پر اپنے دستوں کے قبضے کی اطلاع انطاکیہ پہنچی تو میرے ساتھی مجھے ملے۔
مجھے معلوم تھا کہ تم حمص میں زیادہ دن نہیں رکو گے اور انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کرو گے. ہم تمہیں حمص میں ہی روکنا چاہتے تھے.